محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ وہ لوگ جو کربلا کے اندر مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے، ان کے نام انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا جو ایک ایک کر کے اس کو شہید کیا گیا، اور انتہائی مظلومیت کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا۔ وہ تقریباً کل 72 لوگ تھے جن کے نام بے ترتیب آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت علی اصغر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت عبداللہ بن علی، اور پانچویں حضرت علی اکبر بن حسین، اور چھٹے حضرت جعفر بن علی، اور ساتویں حضرت عثمان بن علی، آٹھویں حضرت ابوبکر بن علی، نویں حضرت ابوبکر بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10ویں حضرت قاسم بن حسن، اور 11ویں حضرت عبداللہ بن حسن، 12ویں حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر، 13ویں حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر، اور 14ویں حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، 15ویں حضرت محمد بن مسلم، 16ویں حضرت محمد بن سعید، 17ویں حضرت عبد الرحمن بن عقیل، 18ویں حضرت جعفر بن عقیل، اور 19ویں حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی، 20ویں حضرت انس بن حارث اسدی، اور 21ویں حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی، 22ویں حضرت قیس بن عشر اسدی، 23ویں حضرت ابو ثمامہ بن عبداللہ، اور 24ویں حضرت بریر حمدانی، اور 25ویں حضرت حنظلہ بن اسد، 26ویں حضرت عابس شاکری، 27ویں حضرت عبد الرحمن ریبی، 28ویں حضرت سیف بن حارث، اور 29 حضرت عامر بن عبداللہ حمدانی، 30ویں حضرت جندہ بن حارث، 31واں حضرت شوذب بن عبداللہ، اور اسی طرح حضرت نافع بن حلال، حضرت حجاج بن مسروق، حضرت عمر بن قرظہ، حضرت جندہ بن کعب، حضرت عبد الرحمن بن عبد رب، اور اسی طرح حضرت نعیم بن اجلان، حضرت سعد بن حارث، حضرت زبیر بن قین، حضرت سلمان بن مزارب، حضرت سعید بن عمر، اور حضرت عبداللہ بن بشیر، حضرت وہب کلبی، حضرت حرب بن عمر شیخ الاسلام قیس، اسی طرح حضرت زہیر بن عامر، اور حضرت بشیر بن عامر، حضرت عبداللہ ارواح غفاری، حضرت عبداللہ بن امیر، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن یزید، حضرت سلیم بن امیر، اسی طرح حضرت قاسم بن حبیب، حضرت زید بن سلیم، حضرت نعمان بن عمر، حضرت یزید بن ثبیت، حضرت عامر بن مسلم، حضرت سیف بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت مسعود بن حجاج، حضرت عبد الرحمن بن مسعود، حضرت بیکر بن حی، حضرت عمار بن حسن تائی، اور اسی طرح حضرت زرغامہ بن مالک، حضرت کینانہ بن عتیق، حضرت عقبہ بن سولت، حضرت حر بن یزید تمیمی، حضرت عقبہ بن سولت، حضرت حر بن یزید تمیمی، حضرت عقبہ بن سولت، حضرت حبلہ بن علی شیبی، حضرت قم بن عمر، حضرت عبداللہ بن یقتیر، حضرت اسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ کل 72 لوگ تھے جن کو کربلا کے میدان میں انتہائی مظلومیت کے انداز میں شہید کیا گیا، اور یہ شہید کرنے والے یزید کے فوجی تھے۔ ان میں سب سے پیش شمر ذوالجوشن تھے، اور ان کی جو فوج تھی تقریباً ہزاروں کی تعداد میں، یہ
یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے یہ تقریباً چند لوگ تھے، تقریباً جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہ کل 100 کے لگ بھگ لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ تو ان لوگوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کرنا یہ انتہائی حماقت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت بڑا درجہ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ حسینیت زندہ ہوتی ہے ہر کربلا کے بعد، تو کربلا کے اندر اگرچہ ظاہری حساب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہوئی ہے اور یزید کو فتح ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یزید کو شکست ملی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ملی۔ آج ہم اگر یزید کا نام لیتے ہیں تو پھر ہمارے منہ کے اندر ایک کڑواہٹ آ جاتی ہے، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایک آپ کا جو بیٹا ہے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کچھ نہیں فرمایا، فقط اتنا فرمایا یزید کے بارے میں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے جو میرے خاندان کا خون چاٹ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ تو ہمیں یزید کے بارے میں یہ ہے کہ توقف اختیار کرنا چاہیے، اگرچہ وہ ظالم تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، لیکن ہمیں اس کے بارے میں زیادہ طعن و تشنیع نہ کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ مظلومیت کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سے تو ویسے ہی راضی ہو گیا، ہم سے بھی ان کے صدقے اور طفیل راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ۔